علی تو مدینے میں بھی تھے، دروازہ چلا، پہلو شکستہ ہوا، وہ عزیمت تھی، یہ رخصت ہے۔ وہ جو مکے سے مدینے جاتے ہوئے اظہار قدرت ہے، وہ عظمت کا بیان تھا، عظیمت تھی، رخصت تھی۔ اور وہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا، یہ رخصت ہے۔ وہ جلال تھا، یہ جمال ہے۔ وہ اظہار قدرت تھی، یہ صبر ہے۔ کربلا کے میدان میں جب پسر سعد کی آواز مولا حسین تک اور مولا حسین کی آواز پسر سعد تک نہیں جا رہی تھی، شور، لوگوں کے بات کرنے کی آوازیں، جانوروں کے، گھوڑوں کے بولنے ہنہنانے کی آوازیں، جانوروں کے پیروں میں جو پازیبیں بندھی ہوئی تھی، گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ان کی آوازیں کربلا کے میدان میں گونج رہی تھیں۔ امام نے آواز دے کر کہا، پسر سعد، لوگوں کو خاموش کرواؤ، تمہاری آواز مجھ تک اور میری تم تک آواز نہیں جا رہی۔ اس نے آواز دے کر کہا، سب کو خاموش کرواؤ، میں حسین ابن علی سے بات کر رہا ہوں۔ سب خاموش ہو گئے، مگر جانوروں کی آوازیں بند نہیں ہوئی۔ تو امام نے کہا، خاموشی نہیں ہوئی، کہنے لگا، یہ جانوروں کی آوازیں ہیں، میرا اختیار انسانوں پر ہے، یہ جانور ہیں۔ امام نے اپنے دست مبارک کو فضا میں بلند کیا، حسین مولا کا ہاتھ جیسی فضا میں بلند ہوا، کربلا کے میدان میں سناٹا طاری ہو گیا۔ جس جانور نے جہاں پیر اٹھایا ہوا تھا وہیں رکا رہ گیا، جو گھنٹی بجتی ہوئی جھومتی ہوئی کہیں گئی تھی وہ وہیں رک گئی، سناٹا طاری ہو گیا۔ رونا اس کا ہے کہ جس حسین نے اشارہ کیا تو جانور خاموش ہو گئے، وہ گھوڑے حسین کے بدن پہ دوڑے کیسے؟ یہ تضاد نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے کہ وہاں مولا علی بیویوں پہ حملہ کرنے والوں سے جا کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہاں علی دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ جل رہا ہے۔ وہ فضیلتوں کا باب تھا، یہ مصیبتوں کا باب ہے۔ وہ عظمتوں کا باب تھا، یہ رخصتوں کا باب ہے۔ وہ فضیلتوں کا عنوان تھا، یہ آزمائشوں کا باب ہے۔ یہاں امتحان دینا ہے تو پھر امتحان تو ایسے ہی دیا جاتا ہے۔ اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ جب نبی کی رحلت ہونے لگی تو 12 مہر لگی ہوئی دستاویزات جبریل لے کر آئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے 12 خلیفاؤں کے حکم نامے ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں۔ مولا علی نے اپنا کھولا، 11 امام حسن کے حوالے کر دیا۔ امام حسن نے اپنا کھولا، باقی امام حسین کے حوالے کر دیا۔ امام حسین نے اپنی دستاویز کھولی، باقی امام سجاد کے حوالے۔ ہر امام اپنی اپنی دستاویز کھول کھول کر اپنی امامت کے امور کو مکمل کرتا رہا۔ یہ حکم الہی کے مطابق امامت لے کے چلے جی۔ جب وہ دستاویزات نبی مولا علی کے حوالے کر رہے تھے تو فرمایا، جبریل نے کہا ہے کہ اللہ نے، جبریل میرے پاس بیٹھے ہیں اور جبریل کہتے ہیں اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے۔ تو جیسے ہی کہا نا نبی نے کہ جبریل نے مجھے کہا ہے کہ اللہ نے یا علی تمہیں سلام بھیجا ہے، تو بے ساختہ مولا علی نے فرمایا، هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے اور اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں۔ فرمایا، علی، اللہ نے تمہیں پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے مزاج میں غیرت مندی بہت ہے۔ علی، میرے بعد تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے، مجھ سے عہد کرو کہ تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ مولا علی کے ہاتھ میں مولا نبی کا ہاتھ تھا، مولا نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، مجھ سے عہد کرو کہ میرے بعد تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کے عہد کا پابند ہوں، میں بہت کچھ دیکھوں گا مگر اپنے ہاتھ میں تلوار نہیں لوں گا۔ پھر فرمایا، اب فاطمہ کو بلا لیجئے۔ جب جناب زہرا آ کر بیٹھی تو نبی نے فرمایا، فاطمہ، جبریل اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لائے ہیں، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔
بی بی نے بھی وہی جملہ تکرار فرمایا، ہو السلام و منہ السلام، اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں، وہ خود سلام ہے۔ کہا فاطمہ اللہ نے پیغام یہ بھیجا ہے کہ تمہارے مزاج میں مانگنا نہیں ہے، تم کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتی مگر بھرے دربار میں فدق مانگنا ہو۔ یہ جناب زہرا کا امتحان ہے۔ مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن تک علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا آتا تھا نا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو علی اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے اور اس سے کھانا نہ کھایا جائے، اس نے کیسے دیکھا ہوگا دروازے کا گرنا، بازوؤں کا ورم، پسلی کا ٹوٹ جانا۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، بابا سے کچھ نہیں مانگا، شوہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا، مگر بھرے دربار میں فدق مانگنے گئی ہیں۔ اور جب جناب زہرا گئی ہیں نا فدق مانگنے، تو اپنے بابا کی چال میں چل کر گئی ہیں۔ یعنی اس دن سب کہتے ہیں کہ سیدہ ایسے آ رہی تھی جیسے نبی آ رہے ہوں، اور جب آئی ہیں مسجد کے اندر تو 1-2 لوگ نہیں تھے، سیدہ مسجد بھری مسجد میں آئی ہیں، مگر رونے والوں کوئی زہرا کے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا۔ جس کی تعظیم نبی کرتے تھے کھڑے ہو کر، کسی نے سیدہ کی تعظیم نہیں کی، اور سیدہ اپنا مقدمہ پیش کرتی رہ گئی، اور آواز دی گئی کہ تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم اس مجلس میں سندھی اور سرائکی زبان لوگ کتنے بیٹھے ہیں۔ سندھیوں اور سرائکیوں میں جناب زہرا کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں سچی سین، سچی بی بی۔ جی جس کا لقب ہی سچی بی بی ہو، اس سے کہا گیا گواہیاں لے کر آؤ۔ میری بی بی فرماتی ہیں اجرکم اللہ، میری بی بی فرماتی ہیں علی افسوس اس پر نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، افسوس اس لیے ہے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا گیا، مجھے کہا گیا یہ بات آپ صحیح نہیں کر رہی ہیں، یہ الفاظ تو میرے ہیں جو بی بی کے لیے کہے گئے ہیں، وہ الفاظ بڑے سخت ہیں۔ جناب زہرا نے اجرکم اللہ، جناب زہرا نے اپنے بابا کی تحریر دے دی، تحریر پڑھی گئی، آواز دی گئی کہ لکھ دو فاطمہ کے پاس بابا کی تحریر ہے، لکھ دو جو کچھ ہے وہ فاطمہ کا ہے۔ تو ایک اور وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بی بی کے ہاتھ سے تحریر لی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ عزادارو، بعض اوقات کسی کو بوڑھا ہوتے ہوئے آپ دیکھیں نا تو اس سے پوچھ لیجئے گا کہ تم پہ کیا گزر رہی ہے۔ بعض اوقات لمحوں میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ سندھ میں، اندرون سندھ میں لاڑکانہ کے خطیب تھے عبدالحمید چانڈیو صاحب، ہمارے والد نے اور بہت سے لوگوں نے انہوں سنا ہے۔ عبدالحمید چانڈیو جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، پھر لوگوں سے کہتے تھے کچھ دیر بیٹھے رہو، اتر کے جاتے تھے، ٹکڑے بین کر لا کر ممبر پہ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی۔ روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی، تو مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں، تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ بابا کے ہاتھ کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے میں اجرکم اللہ۔ عزادارو، کیا گزری ہے زہرا کی بچی کے ساتھ؟ 43 کتابیں میں نے دکھائی ہیں کھول کھول کر۔ اتفاق سے وہ گاڑی میں بھی میرے ساتھ 1-2 نسخے اس کے رہتے ہیں کہ کہیں ذکر کروں اور کوئی پوچھ لے اور کہے جی ہمیں دکھائیے تو ہم اسے دکھا دیں۔ 43 اپنے بھائیوں کی کتابیں دکھائی ہیں جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ لکھا ہوا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ لہٰذا یہ بولنا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ وقت گزر گیا، وہ دور گزر گیا کہ ایسا نہیں ہوا والی بات سنی جائے گی۔ جو کچھ ہوا وہ ہم بیان نہیں کر پاتے۔ ایک ڈاکٹر دوست مجھ سے کہنے لگے، میرے ایک ڈاکٹر دوست کہنے لگے مولانا میری زوجہ کے ساتھ شدید اختلاف چل رہا تھا، تکرار ہو رہی تھی، میری زوجہ نے پھر ایک بات کر دی اور میں نے غصے میں انہیں تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے بیوی کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں مارا۔ تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو غصے پہ قابو نہ پا رہے ہوں تو اتنا ضرور خیال کیجئے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور بس ایک ہی جملہ کہتی ہے اما آپ کو بابا نے مارا، اما آپ کو بابا نے مارا۔ میں رونے والے مجمع سے سوال کرتا ہوں جب جناب زہرا پہ ہاتھ اٹھ رہا تھا،
جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا، اس وقت حسنین کہاں تھے؟ جناب زینب کہاں تھی؟ اجر و کمل اللہ سنیں گے عزیزارو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، وہ گلی آتی تھی راستہ بدل دیتے تھے۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا میں نے محسوس کیا آپ اس گلی میں نہیں آتے، فرمان لگے میں کم سن تھا، اپنی ماں کے ساتھ آ رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجر و کمل اللہ، مجلس ہو گئی عزیزارو، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا، صرف ایک منزل اور لے لیجئے، صرف ایک منزل اور لے لیجئے۔ یہ جو بی بی نے وصیت فرمائی نا کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، مولا علی نے بچوں کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ چھوٹا بچہ جب رونے پر آتا ہے، جب روتا ہے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا حسن و حسین تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ کوئی جنازے میں نہ آئے، اور تمہارے رونے کی آوازیں اگر بلند ہو گئیں تو اہل محلہ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو میں نے آیت اللہ فاطمیہ سے یہ جملے سنے حرم حضرت معصومہ میں، وہ فرما رہے تھے حسنین نے اور بی بی زینب نے اپنی آستینوں کو دانتوں میں دبایا ہوا تھا اور مسلسل گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے، اور جب ماں کے جنازے پر آئے ہیں تو اس وقت بچوں کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ امام حسین نے ماں کے سینے پہ سر رکھا، جناب زہرا نے اپنے دونوں ہاتھ حسین کی پشت پہ رکھ دیے، اور راوی کہتا ہے دو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک حسین کی ایک زہرا کی۔ جناب زہرا بھی رو رہی تھی، امام حسین بھی رو رہے تھے، تو آواز ہاتف غیبی آئی، علی علی حسین کو ماں سے علیحدہ کر لیجئے۔ اس منظر کو دیکھ کر عرشی فرشتوں میں کوہرام بپا ہے۔ اب میں رونے والوں سے ایک سوال کر کے مجلس مکمل کر رہا ہوں، کس چاو سے، کس لاڈ سے، کس پیار سے امام حسین کو ماں کے جنازے سے مولا علی نے علیحدہ کیا ہوگا؟ پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا، سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، پیار کر کر کے ماں کا جنازہ چھڑوایا ہوگا۔ سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر، بابا کے لاشے سے اٹھائی جا رہی ہے، تازیانہ مارا جا رہا، مڑ مڑ کر دیکھتی رہی، بابا الوداع۔ السلام علی الحسین